اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ یہ سورۃ الانعام کا 11واں رکوع ہے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، اور انہوں نے اللہ کے مقام کو جیسے پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچانا جب انہوں نے یوں کہا کہ اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، آپ ان سے پوچھئے وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے جس میں لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، لیکن تم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے، اس میں سے کچھ ظاہر کر دیتے ہو اور بہت سی باتیں چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے تمہیں ایسی باتوں کی تعلیم دی گئی جنہیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ یہ کتاب آخر کس نے اتاری تھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ اسے اللہ ہی نے اتارا تھا، پھر انہیں اپنے کھیل کود میں لگے رہنے دو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جیسے ہم نے تورات نازل کی تھی اسی طرح ہم نے یہ کتاب قرآن کریم نازل کی ہے جو برکت والی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ آپ مکے والوں کو اور ان کے آس پاس والوں کو ڈرائے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور وہی ہے جو نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ گویا قرآن کریم ہر اعتبار سے مبارک کتاب ہے، اس میں رب ذوالجلال نے دینی اور دنیاوی ہر قسم کی بھلائیاں ذکر فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت زمان و مکان کی حد بندیوں سے بالا تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم واجب ہے، اس کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں پر اس کی رحمت اور آسمانی کتابوں کے نزول کا اعتراف کیا جائے۔ قرآن کریم کا انکار کرنے والے یہود یہاں پر مراد ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ان کے اشکال کا جواب دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تورات نازل کر سکتے ہیں اور تم اس کے قائل ہو تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے اتارے جانے کو کیوں ناممکن سمجھتے ہو؟ وہ اللہ جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کر سکتا ہے تو کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل نہیں کر سکتا؟ کیا معاذ اللہ اب اللہ کے پاس قدرت اور اختیار باقی نہیں رہا؟ یہود صرف بغض اور حسد میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور قیامت تک غضب کے مستحق بنے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھ دے۔ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آتی، اور جو یوں کہے کہ میں بھی ویسے ہی کلام بنا سکتا ہوں جیسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور کاش آپ وہ منظر دیکھ سکے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں آج تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی
نسبت کیا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں کو تسلیم کرنے سے تکبر کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں 3 قسم کے اشخاص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا ہے۔ پہلا وہ شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کے لیے شریک یا اولاد ثابت کرتا ہے، یا نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ اسے اللہ نے رسالت سے نہیں نوازا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے حالانکہ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ بظاہر پہلی اور دوسری بات میں تکرار محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں دونوں میں فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے شخص کا دعویٰ اپنے لیے اس بات نبوت کا ہے، لیکن کسی دوسرے سے وہ نفی نہیں کرتا کہ دیکھو میں نبی ہوں، کسی دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ جبکہ دوسرا شخص اپنے لیے نبوت ثابت کرتا ہے اور اپنے علاوہ دوسروں سے، مثلا ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی نفی کرتا ہے، جیسے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی جیسے جھوٹے جو تھے انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تیسرے نمبر پر نضر بن حارث جیسے وہ بدبخت تھے جن کا خیال تھا کہ قرآن کریم جیسا کلام ہم بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں معاذ اللہ کہنے لگے قصے اور کہانیاں ہیں، یہ شاعرانہ قسم کی حد تک جو ہے وہ بند ہے، یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں نعوذ باللہ کہنے لگے۔ تو ان سب لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا جو الزام تراشیاں کرتے ہیں، جو جھوٹ اللہ پر باندھتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فانا تؤفکون۔ توحید اور نبوت اور بعد الموت کے احوال بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی کے قدرت کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، موت اور زندگی کا اختیار، تقدیر اور تدبیر اور دن اور رات کا تبدیل ہونا، یہ سب اللہ کے دست قدرت میں۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک گٹلی اور دانے کو پھاڑنے والا صرف اللہ ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہی زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یہ ہے اللہ، پس تم اسے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، وہی اللہ ہے جو صبح کو طلوع کرتا ہے، اس نے رات کو سکون کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کی رفتار کا حساب مقرر کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ ان کے ذریعے سے جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں راستے معلوم کر سکو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، تم سب کی اصل آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تم سب اس کی اولاد ہو۔ پھر تمہاری رہنے کی جگہ عارضی طور پر یا مستقل طور پر، جیسے سفر میں انسان عارضی طور پر رہتا ہے اور مستقل جہاں انسان مستقل گھر بناتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی اللہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات اگاتا ہے، اور پھر اس نباتات سے سبزیاں اور کھجور اور زیتون، انگور، انار کے باغات، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، بے شک ان میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ گویا یہ اللہ کے قدرت کے نشانیاں اللہ نے ذکر کی ہے کہ مردے سے زندہ پیدا کرنا، زندہ سے مردے کو نکالنا، رات کو سکون کا ذریعہ بنانا، دن کو معاش کا ذریعہ بنانا، ستاروں کے ذریعے سے راستے تمہیں بتلانا، اسی طرح ایک نفس سے تم سب کو پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، اس کے ذریعے سے تمہارے لیے باغات، پھل پھول، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ساری نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کے شکر ادا کرو، اللہ کی قدرت پر ایمان لے کر آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور کامل طور پر قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔